Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، لیلۃ القدر بڑی فضیلت و برکت اور مغفرت والی رات ہے، اور پھر اس رات کی اہمیت و افادت کے متعلق اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اب یہ رات 1000 مہینوں سے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، اسے تو اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21 کی رات ہوگی، 23 کی رات ہے، 25 کی رات، 27 کی، اور اسی طرح 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں میں خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ ربی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کے بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی کے لیے التجا کرنی چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے خواتین و حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیلۃ القدر کے نوافل کیسے پڑھنے ہوتے ہیں، ان کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور کون سی صورتیں ان میں پڑھنا افضل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے۔ اب جو نوافل کے پڑھنے کے خاص طریقے بتائے جاتے ہیں تو ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترغیب اور طریقہ سے پڑھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل میں نوافل کا مقصد رات کو قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا ہوتا ہے، سربا سجود ہونا ہوتا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب اور عزیز و اقارب کے لیے، اسی طرح پوری امت محمدی کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نوافل کیسے پڑھیں، تو بھائی جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی آپ جتنا مرضی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ہاں بالخصوص آپ اس رات میں ان نوافل کا اہتمام ضرور کیجیے۔ پہلے نمبر پر تو ہے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کی نماز ضرور پڑھیے اس رات میں، اور صلاۃ التوبہ کے پڑھ لینے کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی ان 2 رکعت صلاۃ التوبہ کو پڑھنا ہے۔ مثلا جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، صرف ان میں نیت صلاۃ التوبہ کے نوافل کی ہی کرنی ہے، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نفل ادا کر لینے کے بعد پھر سے دعا مانگیں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے باعزت روزی کا سوال کریں، اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل لازمی ادا کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میرے چچا جان، کیا میں آپ کو تحفہ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر کوئی احسان نہ کروں کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اس کے سبب سے اللہ کریم آپ کے گناہوں کو بخش دے، آپ کے تمام صغیرہ گناہوں کو
اپنے رحمت کے قلم سے مٹا دے۔ اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ عام طور پر ہم اسے تسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو یہ نوافل ڈیلی پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعہ کو یعنی ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر سال میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار لازمی اس کو ادا کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکے تو یہ نوافل ڈیلی پڑھیں، نہیں تو ہفتہ میں ایک بار، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو مہینہ میں ایک بار، ورنہ زندگی میں ایک بار یہ نوافل ضرور پڑھیے۔ اللہ کریم ان نوافل کے برکت سے صغیرہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر یہ نوافل مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا جس میں ہماری آلریڈی ایک مکمل ویڈیو موجود ہے کہ صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو سن کر آپ آسانی سے صلاۃ التسبیح کے نوافل سیکھ سکیں گے۔ ان نوافل میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں اور کتنی بار ایک رکعت میں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ آخر میں یہ سمجھیں کہ لیلۃ القدر کی پہچان یا نشانی کیا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خصوصی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دل و دماغ پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح سورج جب نکلتا ہے تو وہ چودھویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتا ہے تو اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیف و سرور نصیب ہوتا ہے، اس پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرمانے لگے کہ آخری عشرہ کی 7ویں رات یعنی کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ 7 کا عدد جو ہے اللہ کا پسندیدہ عدد ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں پیدا کیں، اسی طرح انسان کی تخلیق کو بھی 7 مراحل میں مکمل کیا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے یہ یقین ہے کہ شب قدر جو ہے یہ 27 کی رات ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس رات میں قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بجا لائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے محبوب کو راضی کریں۔ یہی ہمارے لیے آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے، اسی سے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں خوشنودی اور کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔